بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صدر مملکت نے جو عدالتی اصلاحات کا جو بل تھا جو کہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا، بعد میں سینٹ سے پاس ہوا، اس کو دستخط کیے بغیر انہوں نے واپس بھجوا دیا پارلیمنٹ کو، اور اس کو کہا کہ جی اس کو ریکنسیڈر کیا جائے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے بل وہی والا ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جو پاورز ہیں سو موٹو لینے کی اور پھر بینچ بنانے کی، کیس فکس کرنے کے جو اختیارات ہیں ان کو بیسیکلی اسٹرکچر کرنے کی، اور یہ کہ جی کسی ایک شخص کے پاس نہیں بلکہ ایک کمیٹی کے پاس اختیار ہونا چاہیے، ججز کی ایک کمیٹی کے پاس، وہ بل انہوں نے واپس کر دیا۔ اسی بات کی توقع تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات کروں گا وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو کل میٹنگ ہوئی، ایکسپیکٹیشن یہ تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اور ان کو ایک فیئر تھا کہ جی جو اناؤنسمنٹ آئے گی اور جو وہاں پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو 3 ممبر بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کے متعلق جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اس کے متعلق کوئی ریفلیکشن آئے گا، اور پھر شاید کوئی اس قسم کی بات بھی آئے کہ جی جو جس قسم کی سیکیورٹی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ یا ڈیفنس اتھارٹیز کی طرف سے جو سیکیورٹی ڈیوٹیز کی بات کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے لیے کی طرف سے کہ جی ان کو وہ ڈیوٹیاں ادا کرنی ہے الیکشن کے لیے، تو وہ اس کے بارے میں شاید وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کچھ اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی اور پھر پی ٹی آئی کے ڈفرینٹ لیڈرز نے یہ بات کی کہ اس کے متعلق جو ہے فوج کو مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ فوج کو اس مسئلے میں انوالو کیا جائے۔ یہ چیز تو خیر نہیں ہوئی، لیکن جو میسیج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی طرف سے آیا وہ میسیج کوئی اتنا اچھا نہیں تھا پی ٹی آئی کے لیے۔ پی ٹی آئی کا نام تو استعمال نہیں ہوا، لیکن 2 ایشوز کے اوپر پی ٹی آئی کے ایسے ایشوز کے اوپر بات کی گئی جو کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق پی ٹی آئی سے تھا، تو وہ بھی آپ سے میں ڈسکس کروں گا۔ اور آخر میں یہ بات کہ جی کیا کہ فائنینس منسٹری ظاہر ہے ابھی تک کل لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ جی یہ فنڈنگ کے بارے میں کہ کیا فنڈنگ آپ کو مل گئی جو ریکوائرڈ ہے 14 مئی کے الیکشنز کے لیے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ یہ 3 ایشوز کے اوپر بریفلی بات کروں گا۔ صدر صاحب نے جو بات کی وہ ایکسپیکٹڈ تھا، پی ٹی آئی کو ظاہر ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو انہوں نے جو بل واپس کیا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اس بل کو انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ جو پاور ہے چیف جسٹس کی کہ یہ والی سو موٹو کی، ایک تو اس کے متعلق اپیل کی بات سارا اوور آل کہ ان کو اس کے اوپر تو اعتراض نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ ایک قانون کے ذریعے یہ امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے آئین کی ترمیم کی ضرورت ہے۔ اور یہ ویو پوائنٹ وہ والا ہے جو کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کا بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ علی ظفر صاحب یا جو پی ٹی آئی کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ آپ آئین کی ترمیم کے ساتھ تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ صرف قانون کی ترمیم کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہے، یہ انہوں نے لکھ کے واپس بھیج دی، لیکن اینی ہاؤ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، گورنمنٹ کو پہلے یہ تھا کہ جی یہی کچھ ہوگا، اور پھر اسی لیے اب یہ ہے کہ جی کوئی 8-10 دنوں کے اندر پھر ابھی جو انہوں نے اس کو بلا لیا دوبارہ، خیر نیکسٹ ویک 2-3 دن میں سیشن بلا لیا جوائنٹ سیشن، اس میں دوبارہ بل کو انڈورس کر دیا جائے گا، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر یہی کچھ دن گزرنے کے بعد بائی 20th آف دس منتھ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بائی 20th آف دس منتھ یہ پھر قانون بن جائے گا۔ تو یہ ایک تو یہ اہم بات تھی۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میں میٹنگ کی آپ کو بات کر رہا ہوں جو کل ہوئی تھی، تو وہی جو ایکسپیکٹیشنز میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے جو فیئرز تھے اس طرح کی اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی، اور میری جو اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ پریسائسلی ان ایشوز کو ڈسکس بھی نہیں کیا گیا کہ چیف جسٹس نے کیا کیا یا 3 ممبر بینچ نے کیا کیا، بیکاز ایک وہ براڈر ظاہر ہے اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں چونکہ چیف منسٹرز بھی سارے بھی تھے اور بھی لوگ کافی موجود تھے، تو اگر فرض کریں کہ اس قسم کی ڈسکشن ہوئی بھی ہوگی تو اس کے بعد ہے انڈیا سنا ہے کہ آرمی چیف کی پرائم منسٹر سے بات الگ میٹنگ ہوئی، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ان کی اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی ہو، لیکن ادروائز جو ہے کہ جی اس میٹنگ کے اندر اس کنٹروورسی کے اوپر اس اینگل سے ڈسکشن نہیں ہوئی کہ جی کیا فوج اور فائنینس منسٹری کے کیا یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے جو اسسٹنس ریکوائرڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایز پر دا ڈائریکشن آف سپریم کورٹ، لیکن وہاں پہ یہ بات ضرور ہوئی کہ جی کمیٹی میں ریاستی اداروں اور قیادت کے خلاف، ریاستی اداروں اور قیادت مطلب آرمی چیف کے اگینسٹ آپ کو پتہ ہے ریسنٹ پھر کیمپین چلائی گئی ان آرمی چیف کے اگینسٹ، فوج کے اگینسٹ کیمپین، وہی والی بات کہ جو
جن کا کہا یہ گیا، الزام یہ لگایا گیا کہ اس میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایسے لوگ کچھ شامل ہیں، کچھ باہر لوگ، اور باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کچھ زیادہ وہ کیا. اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ ریاستی اداروں اور قیادت کے خلاف بیرونی اسپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا مسترد، اس کو مسترد کیا جاتا ہے، اس کو بڑے مطلب ہے کہ کنڈیم کیا گیا کہ اس قسم کی کسی چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا. سو ایک تو یہ میرا خیال ہے ایک میسیج ظاہر ہے، یہ پی ٹی آئی کو بھی بتایا ہے، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی بتایا کہ یہ میسیج کس کے لیے تھا، کس کے لیے تھا. اور اس کے اوپر میں آپ کو ویسے یہ بات بتا دوں کہ ریسنٹ ویکس میں انہوں نے کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور پھر حکومت کی طرف سے کچھ ایسے آپریشنز کیے گئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو سوشل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا اٹیک کرتا تھا فوج کے خلاف، بار بار ٹرینڈز بناتے تھے وہ، اس میں ایک کمی آئی ہے. یہ ایک اور اس میں اور بھی مجھے نہیں پتا کہ اس میں جو اس قسم کے سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آئی ایس پی آر یا آئی ایس آئی یا حکومت کے بھی کچھ ظاہر سوشل میڈیا ٹیمز ہوں، ان کا بھی کیا رول ہوگا، کیا رول نہیں ہوگا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ والی جو کیمپینز تھی وہ کافی حد تک اس طرح کی چیزیں کم ہوئی ہیں ریسنٹ 1-2 ہفتوں میں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گی کہ ان میں کمی آئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بھی بات ہوئی کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر ٹی ٹی پی کے ساتھ نرم گوشہ اور عوام سوچ اور عدم سوچ و بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار، جنگجوؤں کی رہائی اور واپسی سے امن و استحکام منتشر ہوا. یہ وہ بات ہے جو گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی کہتی ہے کہ جو پالیسی تھی عمران خان صاحب کی، اور جس کو عمران خان صاحب جس پالیسی کو ہے اینی اور ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو پاکستان میں لے کے آنا، ان کو یہاں پہ آپ نے مطلب ہے کہ دوبارہ ایبزارب کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں، اور اس کے لیے ان کو آپ نے کچھ رعایتیں دینی ہے، ان سے بات چیت. اور یہ والی وہ بات کہ وہ کہتے ہیں، عمران خان کا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ آپریشن یا ڈنڈا اس کا راج نہیں ہے، اس کا راج یہی ہے کہ ان کو بات چیت کے ذریعے ان کو یہاں پہ واپس لا کے بسایا جائے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ عام نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ریسنٹ جو دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں، اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ جو پالیسی تھی عمران خان صاحب کی، اور وہ پالیسی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس نے کام نہیں کیا بلکہ اس نے نقصان کیا. اور وہ جو لوگ یہاں پہ آئے اور ان کی وجہ سے یہاں پہ پھر دوبارہ سے دہشت گردی میں اور ٹی ٹی پی کا دوبارہ یہ ہے کہ ایک ری ایمرجنس ہوا ہے. تو اس کے اوپر یہ بات ہوئی. اور بیسیکلی یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے، اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ عمران خان صاحب کی وہی والی پالیسی تھی. حالانکہ اس میں عمران خان صاحب کی اکیلی پالیسی نہیں تھی، ڈیفینیٹلی اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی، آرمی چیف اس وقت کے یا اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی، یہ مل کے پالیسی بنائی جاتی ہے، وہ والی پالیسی تھی. اس پالیسی کو یہ دو چیزیں تھیں جو کہ یہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لیے کنسرن تھی اور کنسرن ہونا چاہیے، ان سے ریلیٹڈ مطلب یہ دو چیزیں ڈسکس ہوئیں. اچھا، اس کے علاوہ تیسری بات فائنینس منسٹری کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جو 3 ممبر بینچ کا جو فیصلہ تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان، 10 یا 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتائے گا کہ جی اس کو پیسے جو ریکوائرڈ ہیں کے پی کے میں اور پنجاب میں الیکشنز کے لیے تو کیا ان کو مہیا کر دیے گئے ہیں، کتنے مہیا کیے گئے ہیں. تو وہ ڈیولپمنٹ اس طرح کی جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی اس قسم کی ابھی تک کوئی پیسہ نہیں دیا اور نہ پیسہ دیں گے، نہ پیسہ ملے گا. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے آلریڈی اناؤنس کر چکی ہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں اس فیصلے کو. وہ فیصلہ مائنارٹی کا فیصلہ تھا، اور پھر جو کل اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ آیا، اس سے جو حکومت کا ویو پوائنٹ ہے، یا حکومت نے اس سے کم از کم اور زیادہ زور اپنے ویو پوائنٹ کو مزید زیادہ فرم کیا اور کہا کہ جی اس فیصلے کو نہیں مانا جا سکتا، وہ مائنارٹی کا فیصلہ تھا. اور یہ تو اب سپریم کورٹ کے ججز بھی خود کہہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے. نیکسٹ ویک اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. 11 تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 11 یا 12 تاریخ کو اس کے متعلق کیا بات کرتی ہے. کیا فائنینس سیکٹری کو بلایا جاتا ہے، فائنینس منسٹر کو بلایا جاتا ہے؟ بیکاز ابھی ایک دم سے یہ نہیں ہوگا کہ جی ایک دم سے پرائم منسٹر کو بلا لیا اور کہہ دیا گیا جی کہ آپ
جو ہے آپ فوری طور پہ پیسہ دیں ورنہ آپ کو کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا کہ جی اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے، اگر کوئی بیچ کا رستہ نہ نکلا، اگر کوئی جس طرح کل اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ون سٹیپ بیکورڈ، کہ ایک سٹیپ پیچھے، اگر ظاہر ہے یہ جو کنفرنٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، بہت ایک عجیب قسم کی کنفرنٹیشن جو عدلیہ اور گورنمنٹ کے درمیان اور عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان، اور یہ جو ایک کنفرنٹیشن ہے، تو اس کنفرنٹیشن میں ایک سٹیپ اگر پیچھے نہ ہٹا گیا تو یہ مسئلہ مطلب ظاہر ہے کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے، اور یہ سب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اگر حکومت کے لوگوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، وزیر اعظم کے لیے یا فائنانس منسٹر کے لیے، تو یہ مشکلات شاید سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، بیکاز اب ان کے بارے میں تو اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، سارا کچھ یہ جو ساری کیمپین چل رہی ہے۔ سو ایک سٹیپ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں کچھ اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے کہ فل کورٹ بنانے کی طرف کوئی اور بیچ کا رستہ مطلب ہے، کوئی اور لیگ مطلب ہے، کسی طریقے سے کوئی نظر آ جائے ہمیں، بیکاز آلریڈی ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انسسٹ یہ نہیں کر رہے کہ 14 مئی کو ہی الیکشن ہوں پنجاب میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بات چیت کریں اور ایک الیکشن کی ڈیٹ کر دیں تاکہ پورے پاکستان میں الیکشن ایک ساتھ ہوں۔ اب وہ 14 مئی کی مطلب وہ بات نہیں کرے، وہ جولائی میں ہو سکتا ہے، وہ اگست میں ہو سکتا ہے، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ بات چیت کے لیے دوسری سائڈ تیار نہیں ہے۔ کل دو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں، بات چیت کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے، بات چیت سے مطلب ہے کہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور میرا بھی ویو پوائنٹ یہی ہے، اور میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ضد بازی جو ہے نا یہ نہیں اچھی، کسی کے لیے بھی نہیں اچھی۔ پہلے عمران خان اگر ضد کرتے تھے وہ غلط بات تھی، اب اگر حکومت پی ڈی ایم یا حکومت یا نون لیگ ضد کر رہی ہے کہ ہم نے بات چیت عمران خان سے نہیں کرنی، تو یہ بات غلط ہے، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے بات چیت سے حل ہوں گے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر بات چیت کر کے جو کمٹمنٹ کریں گے، تو اگر وہ کمٹمنٹ پوری نہ کی انہوں نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اسی لیے وہ جو بات یہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک تمام سٹیک ہولڈرز کی ایک میٹنگ بلا لی جائے، اور جس میں فوج کی بھی ریپرزنٹیشن ہو، جس میں جوڈیشری کی بھی ریپرزنٹیشن ہو، تاکہ گارنٹیز بھی لی جائیں اور جو باتیں کی جائیں تو ان کی باتوں کے اوپر عمل ہو۔ لائک یہ ہے کہ جی چلیں الیکشن کی ڈیٹ کا فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ کہ جی سیاست نہیں ہوگی اکانومی کے اوپر، گورننس کے فنڈامنٹلز ٹھیک ہوں گے، یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، اور یہ جو ریفارمس کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ 2-3 ایشوز تھے جس کے اوپر میں سوچا آپ سے بات کروں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔